مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ یعنی اس نے روزہ جو ہے وہ مجبوراً توڑا، جی جی وہ یاد نہیں، روزے دار ہونا اس کو یاد تھا۔ روزے سے بھی ہے لیکن ناپاک بھی ہے، جی تو ایسی صورت میں اگر وہ پورا دن گزارتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہے گا اور رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ ویسے بھی تو حیض و نفاس والی عورتوں کو تمام روزوں کی قضا کرنی ہی ہوتی جی ہے۔ جی تو جب دنیا کے لیے آپ نے ہندی سیکھی، رومن انگلش سیکھ لیا، آپ نے گجراتی سیکھ لی، تو کیا قبر کی تیاری کے لیے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے؟ تو ایسی صورت میں قضا ہوگا کہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی، اور ساتھ ہی وہ گناہ گار بھی ہوگا روزے کو توڑنے کا؟ قضا ایک اور کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہوں گے۔ ایک گاؤں ہے جس میں 5-7 گھر ہیں مسلمانوں کے، وہ علم سے کوسوں دور ہیں۔ کہ مرتے مرتے بھی اگر ہم کچھ علم حاصل کر جائیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ قصدن جو ہے جی آدمی روزہ نہ توڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان اس کے چوتھے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے تیسرے پوڈ کاسٹ میں روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اس کے تعلق سے سیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کن صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہے اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر یا غلطی سے روزہ توڑ دیا تو ایسے میں کون سی صورتیں ہیں جس میں صرف روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی، یعنی اس ایک روزے کے بدلے ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب روزہ اگر توڑ دیا تو توڑنے کے بعد اس روزے کی قضا کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور روزے کا کفارہ کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس چوتھے پوڈ کاسٹ میں ہم سیکھیں گے۔ ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالی جناب محمد خالد رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں، جو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خیر مقدم کرتے ہیں عالی جناب محمد خالد رضوی صاحب قبلہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیکھیں گے روزے کے قضا اور کفارے کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی، آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جی اب آج ہمیں تھوڑا سا قضا اور کفارے کے تعلق سے بتائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کی قضا کیا ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہے، کن صورتوں میں قضا ہے اور کن صورتوں میں کفارہ ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صورتوں میں صرف روزوں کی قضا ہوتی ہے میں آج آپ کے درمیان ان کو بیان کروں گا، اس کو آپ تفصیل سے سماعت کریں انشاءاللہ۔ یہ گمان تھا کہ صبح صادق ہوئی، کھایا پیا یا جمع کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اب اس بندے کو سارا دن روزے دار کی طرح رہنا ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ یعنی وہ روزہ اس کا نہیں ہوا لیکن روزے دار کی طرح وہ دن بھر رہے گا، اور پھر رمضان شریف کے بعد میں وہ اپنے اس روزے کی قضا ضرور کرے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کسی نے روزے دار کو دھمکی دی، ہتھیار بدن پہ رکھا اور کہا کہ روزہ توڑ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، نقصان پہنچا دوں گا، جی، اور آدمی اس ڈر سے کہ واقعی اگر میں نے پانی نہیں پیا، روزہ نہیں توڑا تو یہ مجھے قتل کر دے گا یا مجھے ایذا دے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو اگر آدمی نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ اچھا، یعنی رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزرنے کے بعد
اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے روزہ جو ہے وہ مجبوراً توڑا، جی 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 تو مجبوراً اگر اس نے توڑا ہے جی تو اس پر صرف قضا واجب ہو، جی، کفارہ نہیں۔ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فارغ ہوا، اور فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ کھانا پینا جمع کرنا میرا صبح صادق کے بعد ہوا ہے، جی تو اب چونکہ صبح صادق کے بعد ہونا طے پایا تو اب اس پر روزہ نہیں ہوا اور اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، جی۔ یہاں پر بھول کر کھایا پیا سے مراد کیا ہے؟ روزے دار ہونا یاد نہیں تھا یا صبح صادق ہو چکی ہے وہ یاد نہیں، روزے دار ہونا اس کو یاد تھا، جی، روزے دار ہونا یاد تھا، ہاں، اس کے باوجود وقت ختم ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کھایا پیا یا جمع کیا، یعنی سمجھے 5:30 بجے اس کے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن اس نے 5:45 بجے جمع کیا یا 5:45 بجے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، یہ گمان کر کے ابھی 5:30 نہیں بجے، اچھا اچھا، لیکن فارغ ہونے کے بعد اس نے گھڑی دیکھا، وقت معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صبح صادق ہو کر 15 منٹ گزر چکے ہیں، تو اب وہ یقین کر لے کہ اب میرا روزہ تو ہوا نہیں، جی، تو اب وہ روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی رمضان شریف کے بعد میں۔ اچھا، البتہ یہ ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہ میرا روزہ نہیں ہوا تو دن بھر لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا رہوں، جی، بلکہ وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہے گا اور رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اچھا، جی، مسافر مقیم ہو گیا، حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، پاگل آدمی کو ہوش آ گیا، مریض اچھا ہو گیا، جی، جس کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اگرچہ کسی نے توڑنے پر مجبور کیا ہو، جی، اور غلطی سے پانی وغیرہ کوئی ایسی چیز حلق کے نیچے اتر گئی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، جی، رات سمجھ کر سحری کھائی حالانکہ صبح صادق ہو چکی تھی، اچھا، تو ان تمام حالات میں اس کا روزہ نہیں ہوا، اور ان تمام وجوہات کی بنیاد پر رمضان شریف کا مہینہ جانے کے بعد اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اچھا، جی اب اس میں جو آپ نے کہا کہ مسافر مقیم ہو گیا، اور مثال کے طور پر کوئی شخص شہر سے اپنے گاؤں جا رہا تھا جی اور یہ 1200 کلومیٹر کی دوری تھی، تو جب اپنے شہر سے وہ نکلا گاؤں جانے کے لیے تو وہ مسافر ہے، جی لیکن صبح 9-10 بجے وہ اپنے گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو اس دن کا روزہ اس کے لیے قضا کرنا ہوگا، اس پر کوئی جرم نہیں کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے، صرف اپنے اس ایک دن کے روزے کی قضا کرے گا۔ اچھا، اور حیض و نفاس والی عورت مثال کے طور پر 3 دن یا 5 دن یا 7 دن کا وقت تھا اس کا، اور 11-12 بجے وہ پاک ہو گئی، تو اس دن کی قضا اس کو کرنی ہوگی، جی، اس دن کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا آئے گی۔ تو ویسے بھی تو حیض و نفاس والی عورتوں کو تمام روزوں کی قضا کرنی ہی ہوتی جی ہے، جی، نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی روزوں قضا کی قضا ہے۔ ہوگی۔ اچھا، فرمایا گیا کہ نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ اس وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے اچھا، اور نیت کر بھی لی تھی، پھر وہ روزہ توڑ دیا، تب بھی اس دن کی قضا واجب نہیں، اچھا، اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اگر نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، جیسے نماز کے لیے فرمایا گیا کہ 7 سال کا ہو تو اسے سمجھا کر نماز پڑھائی جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز کے پابند بنایا جائے، تو روزے دار کے لیے بھی فرمایا کہ گھر میں اگر بچہ ہے جو 10 سال کا ہے تو اسے مار کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ اچھا، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کرنے کا حکم نہیں دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر سے پڑھوائیں گے۔ اچھا، یعنی فرماتے ہیں کہ نماز اگر بچے نے اس پر فرض نہیں ہوئی ہے، 10 سال کا ہے، اگر توڑ دی تو اس سے نماز پھر دہرائیں گے، اچھا، لیکن اگر 10 سال کا بچہ جس پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن تاکیداً اس کو روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے گی، جی، ڈانٹا جائے گا، جی، اب اگر وہ روزہ رکھے اور کسی وجہ سے توڑ دے جی، تو وہ روزے کی کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی،
اگرچہ ذہبہ کبریٰ سے پہلے اور روزے کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہیں ہوا. اچھا. یعنی وہ صبح صادق کے بعد پاک ہوئی ہیں تو آج کا روزہ نہیں ہوا. نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا. اچھا. صبح صادق سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے. اچھا. قریب تھا صحبت کرتے ہوئے اور یاد آتے ہی وہ جدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر مشغول رہا تو اب اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اس کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا. اچھا. جی. اور اگر کوئی مان لیجئے کوئی شخص اسی حالت میں جی. یعنی وہ فارغ تو ہو گیا لیکن ناپاک ہے، جی. اور ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار دے، وہ جی. روزے سے بھی ہے لیکن ناپاک بھی ہے، جی. تو ایسی صورت میں اگر وہ پورا دن گزارتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ روزے دار تو نہیں ہوا، رمضان یعنی صبح صادق کے بعد وہ یہ اس کنڈیشن میں آیا ہے تو گنہگار ہوگا، اس کا روزہ بھی نہیں ہوا، گنہگار بھی ہوا، اور رمضان کے وہ روزے جو روزہ چھوٹا تو چھوٹا، ساتھ ہی اس نے دن بھر کی نمازیں بھی قضا کی جی. تو اس کا گناہ بھی اس پر وبال آئے گا. اچھا. گناہ میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. اور حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، روزے میں اگر احتلام ہو گیا، جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ احتلام شیطان کی طرف سے، اور جمائی جو لی جاتی ہے یہ شیطان کی طرف سے. اچھا. البتہ چھینک رحمان کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اگر روزے کی حالت میں بھی احتلام ہو جائے تو اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ اس کا جاری رہے گا. اچھا. اس کو چاہیے کہ غسل کر کے اپنا باقی وقت طہارت سے گزارے. اچھا. یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور ان حالت میں اگر اس نے روزہ ٹوٹ گیا ہے سوچ کر کھا پی لیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا اور قضا بھی کرنی ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر قصدن اس نے قے کی جی اور منہ بھر کر قے ہو گئی جی تو روزہ جاتا رہے گا، جی تھوڑا بہت ہوا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر اپنے آپ قے بالٹی بھر کر بھی ہو جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مان لیجئے کسی شخص کو قے ہو گئی، قصدن نہیں کیا تھا اس نے، خود بخود قے ہو گئی، لیکن اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ تو میرا جاتا رہا، اور وہ پھر کھانے پینے لگ گیا. یا تو کسی نے غلطی سے کچھ کھایا پیا، مثال کے طور پر سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا، صبح 8:30-9 بجے آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے اس نے چائے پی لیا یا پانی پی لیا یا سگریٹ بیڑی کا عادی تھا اس نے وہ پی لیا بھول سے. جی. لیکن اب بھول سے اس نے کھایا پیا، اسے روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، یا قے ہو گئی خود بخود منہ بھر کر، اس سے روزہ نہیں جاتا. جی. لیکن اب اسے یہ لگتا ہے کہ وہ جو میں نے کھا لیا تھا غلطی سے تو روزہ چلا گیا، یا مجھے جو الٹی ہو گئی ہے تو میرا روزہ چلا گیا، اب وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں قضا ہوگا کہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی، اور ساتھ ہی وہ گناہگار بھی ہوگا روزے کو توڑنے کا؟ یا دونوں تینوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ علم حاصل نہیں کرنے کا وبال گناہ اس پر لازم آئے گا. جی. دوسرا یہ کہ اس نے کھا پی لیا اور لا علمی کی بنیاد پر اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، جی، اور لا علمی کی بنیاد پہ اس نے کھایا پیا، تو اب اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا. اچھا. جی. اسی لیے جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کم سے کم اتنا علم حاصل کرے کہ وہ اپنے تمام فرائض و واجبات کو صحیح سے ادا کر سکے. جی. فرض علوم تو حاصل کرنا ہی چاہیے انسان کو. جی. جو اس پہ فرائض ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، یہ فرض علوم کا تو جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے انشاءاللہ. اس میں ایک چیز ذہن میں اور آئی، ایک شخص جس کو نماز پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال پڑھ رہا ہے لیکن اس نے سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. جی. تو ایسی صورت میں کیا اپنے طور پر جیسے بھی وہ نماز پڑھ لے اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا؟ دیکھیں، حضور قبلہ مفتی نظام الدین صاحب نے بڑا اچھا مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، جی، یا مسلمان ہے لیکن قرآن اس نے بچپن سے نہیں پڑھا، نہیں پڑھ سکتا، نماز کی قرأت اس کو نہیں آتی، تو وہ جس طرح فرض نماز با جماعت
کسی مسجد میں امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، پڑھے، جو کہ واجب ہے، تو اسی طرح وہ سنت بھی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑھے. اچھا. کسی کو امام جو جانکار ہے، جو قرأت کرتا ہے، اسی کو اپنی سنت میں بھی امام بنا لے. اچھا. صرف فرض کی جماعت سے مسجد میں نماز پڑھے، لیکن سنتیں بھی ادا کرنے کے وقت، جیسے ظہر کی 4 سنت ہے، تو کسی ایسے آدمی کے پیچھے پڑھے جس کو قرأت آتی ہو، اچھا. قرآن آتا ہو، ہاں. تو وہ اس کے پیچھے اقتدا کرے. تو امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، اس بنیاد پر اس کی سنت بھی ادا ہو جائے گی جماعت سے، اور فرض بھی جماعت سے ادا ہو جائے گی. اور اگر مان لیجئے کسی کو ایسی سہولت نہ ملے، جی کوئی گاؤں دیہات میں رہتا ہے جہاں مسجد ہی نہیں ہے، جی ایک گاؤں ہے جس میں 5-7 گھر ہیں مسلمانوں کے، وہ علم سے کوسوں دور ہیں، نہ کوئی ایسا موقع ملا کہ وہ سیکھ سکتے، نہ کوئی وہاں آیا جو انہیں سکھا سکتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جبکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا، نہ شرائط معلوم، نہ فرائض معلوم، نہ واجبات معلوم، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ دور ایسا دور نہیں رہا. اچھا. آج مشینی زندگی، موبائل کی سہولتیں، تمام چیزیں ہیں، تو آدمی دنیا کا علم حاصل کر لیتا ہے. آدمی آج بھی ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا گجراتی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیا رومن انگلش میں قرآن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، کیا ہم ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو جب دنیا کے لیے آپ نے ہندی سیکھی، رومن انگلش سیکھ لی، آپ نے گجراتی سیکھ لی، تو کیا قبر کی تیاری کے لیے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری فطرت سے واقف ہیں. جی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کی گود تک. سبحان اللہ. یعنی ماں کی گود تو ماں کی گود ہے، اس میں ماں کے ذریعے کچھ علم حاصل ہوگا، لیکن قبر کی گود میں آدمی پہنچے گا 70-80 سال کی عمر میں. تو یہ جو پیریڈ ہے، اس میں انسان مرتے مرتے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے. اچھا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے، اللہ کا سلام پہنچایا، اور اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد خبر دی کہ جو صحابی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، عنقریب ان کا انتقال ہونے والا ہے. اچھا. اب جب یہ پیغام دے کر جبرائیل امین روانہ ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ سنو، جبرائیل امین نے پیغام دیا ہے کہ عنقریب تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے. جی. ہر صحابی جنتی ہیں، لیکن ہمارے درس کے لیے وہ صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس سے میں اللہ کی بارگاہ کا محبوب بن جاؤں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا فرماتے گھر جاؤ، اور گھر جا کر جو کچھ تمہارے پاس مال ہے سب خیرات کر دو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تم سخی بن کے پیش ہو جاؤ. جی. یا فوراً سجدے میں چلے جاؤ، تاکہ تمہاری روح سجدے میں نکال لی جائے، تم ساجدین میں شمار ہو. سبحان اللہ. تم گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاد کے لیے نکل جاؤ، تاکہ مجاہدوں میں تمہارا شمار ہو، تمہارا دم نکلے تو مجاہدوں میں ہو. سبحان اللہ. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نہ ان کو سجدے کا حکم دیا، نہ سخاوت کا حکم دیا، نہ جہاد کا حکم دیا. میرے آقا نے فرمایا علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. سبحان اللہ. علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ علم دین سیکھنا ہمارے لیے کتنا لازم ہے، بے شک. کہ مرتے مرتے بھی اگر ہم کچھ علم حاصل کر جائیں بے شک. تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان تو اللہ. ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. کچھ اکثر ایسے بھی ہیں جو سرے سے قرآن ہی نہیں پڑھتے. تو وہ اس مقدس مہینے میں قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، چاہے الف با تا سا یہی ایک مہینے میں سیکھے، تاکہ ان کی زندگی آگے بڑھتی رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو قرآن سیکھیں، قرآن عربی میں سیکھیں، اور عربی چونکہ جنتی زبان ہے، سبحان اللہ. مرنے کے بعد ہم سے قبر میں سوالات ہوں گے، وہ بھی عربی میں ہوں گے. سبحان تو اللہ. ہم کو ان کے جوابات بھی دینا ہے. بے شک. اور یہ عربی زبان جنتی زبان ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. سبحان اللہ. تو اگر ہم کم از کم چند زبانوں کے ماہر ہو جائیں، جانکار ہو جائیں، تو ہمارے لیے کافی انشاءاللہ. بے شک. بالخصوص عربی، جو ہمارا دینی علوم عربی میں ہے، بے شک. اس کو ہم سیکھنے جاننے کی کوشش کریں. بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان بچے اردو میڈیم کو چھوڑ کر انگلش میڈیم سے تعلیم لیتے ہیں. تو جتنی ہماری دینی کتابیں اردو میں اویلیبل ہیں، اتنی کتابیں انگلش زبان میں اویلیبل نہیں ہیں. بے شک. لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی انگلش میں اویلیبل نہیں جتنی اردو میں ہے. تو اردو بھی حاصل کریں، اردو بھی لینگویج سیکھیں، ساتھ ہی ساتھ عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اور عربی میں
بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اس عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا جن صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح صادق ہو چکی تھی، جی روزے دار ہونا یاد تھا، اس کے باوجود بیوی سے قربت کیا جی یا غیر فطری عمل کیا، مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ، یا کھایا پیا روزے دار ہونا یاد ہونے کے باوجود بھی، تو اب یہ اللہ کی بارگاہ کی بغاوت ہے اللہ اکبر، کہ جو اللہ نے احکام صادر کیے تھے اس کے خلاف جاتے ہوئے اگر کسی نے ایسا کیا تو شریعت مطہرہ نے اس پر کفارے کا بھی حکم دیا جی اور قضا کا بھی حکم دیا اچھا کہ وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور کفارہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قضا 1 اور کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ایسے رکھنے ہوں گے کہ اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر ایک سے شروع کرنا ہو۔ اچھا تو ایک روزہ اگر قصدن کسی نے توڑ دیا جی تو اس ایک روزے کے عوض قضا کے طور پر ایک روزہ اور کفارے کے طور پر 60 روزے پے در پے، جی یعنی کنٹینیو کرنے وداؤٹ جی گیپ، یعنی 61 روزے۔ ہاں یہ اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ قصدن جو ہے جی آدمی روزہ نہ توڑے۔ قضا کے ساتھ کفارہ ادا کر رہے ہیں اور کفارہ ادا کرتے وقت اس نے 58 روزے رکھ لیے جی اور کسی عذر کی وجہ سے وہ 59واں روزہ نہ رکھ نہ رکھ سکا، سکا، تو اب ایسی صورت میں اس کو پھر پہلے پھر سے ایک سے رکھنا۔ شروع کرنا ہوگا۔ اچھا یہ کسی عذر کی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکا تو بھی؟ جی اب یہ عذر دیکھا جائے گا کس عذر کی بنیاد پر ہے، ورنہ فقہائے کرام نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے، پے در پے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس میں علماء نے اور ایک رخصت رکھی ہے کہ جس نے اگر ایسا فعل کیا جی کہ اچانک روزہ توڑ دیا ہاں تو اس نے اگر صبح صادق سے پہلے نیت کی تھی ہاں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ہاں اور کسی نے اگر صبح 9 بجے 8 بجے نیت کی اور 12 بجے 1 بجے اس نے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اچھا جی صبح صادق سے پہلے اگر نیت کی تھی تو اب اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ عام طور پہ تو یہی صورت پائی جاتی ہے جی کہ آدمی کی نیت جو ہے صبح صادق سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ جی جیسے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو ہم نے پہلے ہی نیت کر لی کہ پورے مہینے ہمیں روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ۔ تو اب نیت ہو گئی۔ جی تو اب اس کے لیے اسپیشلی ہر دن تو کوئی نیت نہیں کرتا، اب ہم نے پورے مہینے بھر کی نیت کر لی ہے۔ تو ایسی صورت میں تیسرے چوتھے 8ویں 10ویں 20ویں 22ویں دن اگر ہم نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا جی تو اب نیت تو آلریڈی تھی ہماری، تو اب قضا اور کفارہ دونوں بھی دونوں ہوگا۔ آئے گا۔ جی اب وہ چاہے کسی بھی وقت توڑا ہو۔ لیکن اگر کسی نے صبح صادق کے وقت ہی نیت کی کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا تو صرف ایک قضا ہوگی۔ اچھا اور اگر کسی نے اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر کسی مرد نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر لی، اچھا مسٹربیشن کر لیا، ہاں تب بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں اس کا ایک ہی روزہ قضا کرنا ہوگا، اچھا اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف ایک روزہ اچھا، یعنی اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں شرمگاہ سے کھیلتے ہوئے اگر اس کی انزال ہو جائے، مسٹربیشن ہو جائے، کر لیا اس نے، تو اب اس کو صرف ایک قضا کرنی ہوگی، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا اس میں ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ مان لیجئے حالت روزہ میں میاں بیوی جماع تو نہیں کر رہے ہیں جی لیکن ایک دوسرے کے قریب ہیں، جی اور ایسی صورت میں اگر انزال ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یہاں فرمایا گیا کہ اگر بیوی نے شوہر کو اکسایا اور انزال ہوا تو شوہر کا روزہ نہیں جائے گا، اچھا اور البتہ بیوی کو انزال ہوا تو اس کا روزہ چلا جائے گا۔ ہاں اسی طرح اگر کان میں تیل ٹپکایا یا ایسا زخم ہے کہ جہاں دوائی لگائی اور وہ دوائی پیٹ کے اندر پہنچ گئی، جوف کے اندر، معدے کے اندر پہنچ گئی، یا ایسا دوائی ڈالا ناک کے ذریعے کہ بھیجے میں دوائی چڑھ گئی، یا پھر کنکر، پتھر، کاغذ، گھاس، یہ ایسی بے مزہ چیز، بے وقت چیز اگر کھا لیا ہے، یا پھر بیوی سے قربت کیا لیکن سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، یا پھر افطار میں عجلت کر لی،
اچھا ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا اور افطار میں اجلت کر لی اور کھا پی لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اچھا تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ تو فاسد ہو گیا۔ اب روزہ فاسد ہو جانے کے بعد اب ان پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا صرف ان روزوں کی اس کو قضا رکھنی ہوگی، قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اچھا بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں اذان فجر تک لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، جی تو سحری کا اذان فجر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، سحری کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی سحری کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کا ہے۔ ہاں اب دیکھیں، اگر آج سے 40-50 سال پہلے کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ کعبے کا تعین کیسے کیا جائے، صبح صادق کا وقت کیسے معلوم کیا جائے، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، اس کا وقت کیسے معلوم کیا جائے، تو اگر کوئی 50 سال پہلے پوچھتا تو یہ ضرور آدمی کو بتانے میں دقت ہوتی، لیکن اب ٹیکنالوجی نے تمام چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ جی ابھی موبائل آ گئے اور موبائل میں یہ ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ جو آپ کو اپلیکیشن ایک سے ایک بتا دیتے ہیں جی کہ کہاں وقت ہوا ہے، کہاں قبلے کا سمت ہے، کہاں پر سحری کا وقت ہے، کہاں افطار کا وقت ہے، کب سورج ڈوبے گا، کب صبح صادق ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہے۔ اچھا اب یہ کوئی عذر نہیں ہے جی کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ سحری ہوئی یا نہیں ہوئی، سحری کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اذان کے بعد پتہ چلا، تو یہ سب غیر شرعی عذر ہے۔ تو سحری کے وقت کا اذان کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے 10 منٹ بعد اذان فجر کہی جائے گی اور فجر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اچھا یہاں ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ عموماً رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کبھی کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے فجر کی اذان کے بعد میں، کبھی کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، کوئی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، کوئی تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے۔ جی تو یاد رکھیں کہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ فجر کی اذان کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد، سوائے 2 سنت اور 2 فرض کے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا اذان فجر کے اذان بعد۔ فجر کے بعد اچھا نہ تحیۃ الوضو پڑھی جائے گی، نہ تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ ہاں البتہ قضائے عمری جو اس کے ذمے ہے وہ پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اچھا تو یہ ضمناً بات آ گئی روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، یہ میں نے عرض کیا۔ ورنہ یہی ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آدمی نیت کرے کہ میں نے روزہ رکھا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اچھا اچھا سحری میں حکم یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے، جی اور افطار میں حکم یہ ہے کہ جلدی کی تاجیل جائے۔ کیجیے جی۔ تو ہمارے یہاں پر کئی علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سحری کے لیے بھی اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی نہیں ہے تب تک کھا پی سکتے ہیں، جی اور افطار کے لیے بھی اذان مغرب کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک اذان ہوگی نہیں تب تک افطار وہ شروع نہیں کریں گے۔ اور اذان مغرب جو ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس نے بھی اذان دی ہوگی اس نے خود پہلے کھجور کھایا ہوگا، جی پانی پیا ہوگا، جی، پھر اس کے بعد اذان اس کے دیا۔ بعد جا کر اذان، اس کا مطلب وقت شروع ہو چکا ہے اور اذان 2-4-5 منٹ کے بعد ہو رہی ہے۔ تو اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے یا وقت ہوتے ہی آپ افطار کر سکتے ہیں؟ اذان کا انتظار کرنا نہیں، حکم دیا کہ وقت ہوتے ہی تعجیل جو فرمایا گیا ہے کہ افطار میں اجلت کرو، جلدی کرو، تو جیسے ہی سورج ڈوب گیا، احساس ہو گیا، اور اب تو موبائل میں وقت آ جاتا ہے، جی جیسے ہی سورج ڈوب گیا آپ وہاں افطار کر لیں۔ اب اس کو یہ سوچیں کہ جن علاقوں میں مساجد نہیں ہے، وہاں اذان نہیں ہوتی، لیکن وہاں مسلمان آباد ہیں، تو وہ کس طریقے سے روزہ افطار کریں گے؟ جی تو وہ وقت دیکھ کر کے ہی روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ اذان فجر اور اذان مغرب جو ہے یہ نماز کے لیے ہے، ان کا سحری اور افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے سحری اور افطار سے بھی ان کو جوڑ رکھا ہے جی، جو کہ غلط ہے بالکل۔ اگر کسی نے اذان فجر تک سحری کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تو کلیئر بتا دیا گیا، اگر اذان تک انتظار کرتا رہا اور کھاتا پیتا رہا، گویا وقت کے 10 منٹ بعد اذان فجر کہی جاتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے 10 منٹ بعد اذان فجر کہی جاتی ہے، گویا اس نے تاخیر تک کھایا یہ گمان کر کے کہ ابھی سحری کا وقت ہے، تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا، اچھا اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اچھا اور اب اس کو چاہیے کہ دن بھر روزے داروں جیسا رہے اور پھر رمضان شریف گزرنے کے بعد اپنے اس روزے کی قضا کرے۔ اچھا جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان تمام مسائل کو اچھے طرح سے سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ مزید اگر آپ روزوں کے قضاء یا کفارے یا مکروہات کے تعلق سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر اپنا سوال آپ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ہماری بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی جو ہے وہ دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، ہم آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور بالخصوص اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، فتنوں کے شکار ہیں، آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنا حفظ و امان آمین عطا اللہ فرمائے، آمین۔ اور اللہ سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے آمین مالا مال اللہ۔ فرمائے۔ یقیناً یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے۔ ایسے میں بھی اگر کہیں کوئی مسلمان پریشان حال ہے، غربت کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، قید و بند کی وجہ سے، بیماری اور صحت کی وجہ سے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور بالخصوص افطار کے وقت جب دسترخوان پر آپ بیٹھیں کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں اور خاص طور پر سب کو یاد کر کے دعا کریں۔ یہ نہ ہو کہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کو یاد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے اپنا کوئی بھائی، اپنی کوئی بہن یاد آ جاتے ہیں، یعنی فلاں نے بیماری سے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، فلاں نے اولاد کے لیے، فلاں نے شادی بیاہ کے لیے، ان سب کو یاد کر کر کے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اور وہ اپنے حق میں دعا نہیں کر پاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس کو مانگے بغیر وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہی اچھا ہو جب دسترخوان پر بیٹھیں افطار کے وقت دعا کے لیے تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے مانگیں، اپنے والدین کو یاد کریں، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو، کل امت مسلمہ کو، اور یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنا یہ خود میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقے اور خیرات کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تراویح کے تعلق سے ہم سنیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ خاص طور پر انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے نماز تراویح صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی، اور نماز تراویح کی کتنی رکعات ہوتی ہے، نماز تراویح نفل ہے یا سنت ہے، تراویح ادا کرنے والے کو اللہ کیا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے SDI چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کی لنک کو کاپی کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس سے پہلے کہ پوڈ کاسٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی ضرور دیکھ لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔